السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے برننگ میکچوریشن۔ آج ہم برننگ میکچوریشن کی کازز، سمپٹمز، انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے لیکچر دیں گے۔ برننگ میکچوریشن کیا چیز ہے؟ یعنی پیشاب کرنے کے دوران جلن محسوس ہونا یا پیشاب کرنے کے بعد جلن محسوس ہونا، تو اسے ہم کہتے ہیں برننگ میکچوریشن۔ آپ دیکھ لیجیے، یورینری بلیڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ یورین ہے، یہاں پر یورین سٹور ہوتا ہے۔ اس کے دو یوریٹر ہیں، ایک رائٹ ہوتا ہے، ایک لیفٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ یوریترا ہے، اور اس کے اندر یہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے، اور اس کے اندر اسفنکٹر مسلز ہے۔ یعنی جب یورین پاس ہوتا ہے اس یوریترا کے اندر اور آپ کو جلن محسوس ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں برننگ میکچوریشن۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برننگ میکچوریشن۔ اب ہم برننگ میکچوریشن کی کازز، سمپٹمز اور انویسٹیگیشن اور مکمل ٹریٹمنٹ بتائیں گے۔ برننگ میکچوریشن کو ہم آلسو نون UTI بھی کہتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن۔ اب ہم آتے ہیں کازز آف برننگ میکچوریشن۔ سب سے پہلی کاز یوریٹیرک سٹون۔ یوریٹیرک سٹون کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ کڈنی ہے، یہاں سے یوریٹر، یعنی دو کڈنی ہوتے ہیں، ایک سے ایک یوریٹر، دوسرے سے دوسرے یوریٹر۔ جب یوریٹر میں سٹون سٹک ہو جائے، obstruct ہو جائے، تو اسے ہم یوریٹیرک سٹون کہتے ہیں۔ اس سٹون کی وجہ سے پھر UTI ہوتا ہے، برننگ میکچوریشن ہوتا ہے۔ نمبر 2، انفیکشن۔ یورینری بلیڈر میں جب انفیکشن پیدا ہو جائے تو اس کو ہم سسٹائٹس بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی برننگ میکچوریشن ہوتا ہے۔ اور جب یورینری بلیڈر میں سٹون پیدا ہو، یعنی کڈنی سے یوریٹر کے ذریعے جب سٹون آیا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ لو ڈرنکنگ واٹر کی وجہ سے بھی برننگ میکچوریشن ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ویجنائٹس کسے کہتے ہیں؟ ویجنائٹس کا مطلب ہے انفلیمیشن آف ویجائنا۔ یہ اکثر سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی برننگ میکچوریشن ہوتا ہے، یہ اکثر فیمیل میں ہوتی ہے۔ سمپٹم آف برننگ میکچوریشن۔ کامن سمپٹمز: پین کین اکر ایٹ the start of urination or after urination۔ یعنی پیشاب کرنے کے دوران جلن محسوس ہونا یا پیشاب کرنے کے بعد جلن محسوس ہونا، یہ کامن کاز ہے۔ نمبر 2، ٹیمپریچر ہوگا 100-102 تک ٹیمپریچر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بلڈ یورین، یعنی یورین میں بلڈ آنا، یہ دوسری سمپٹمز ہے۔ انکریز یورینری فریکوینسی اور ارجنٹ یورینیشن۔ بار بار پیشاب محسوس ہونا، بار بار پیشاب کرنا، یہ بھی اس کی ایک سمپٹمز ہے۔ ہائپوگیسٹرک پین، مثانے میں درد محسوس ہونا، یہ بھی سمپٹمز ہے برننگ میکچوریشن کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ برننگ میکچوریشن کی انویسٹیگیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے یورین آری لیبارٹری ٹیسٹ ہے، یہ ضرور ہوتا ہے، اس سے بھی انفیکشن کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، الٹراساؤنڈ ایبڈومن اینڈ پیلوس، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر سٹون وغیرہ تو نہیں ہے یا انفیکشن۔ نمبر 3، یورین کلچر ٹیسٹ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انفیکشن کون سا انفیکشن ہے، کون سا بیکٹیریا پیتھوجین پریزنٹ ہے بلیڈر میں۔ آف برننگ میکچوریشن۔ ٹریٹمنٹ آف برننگ میکچوریشن۔ سب سے پہلی پانی کا استعمال زیادہ کرے، روٹین میں کم از کم دن میں 6 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ اس کے بعد بازاری کھانوں سے دور رہے، اس کا استعمال کم کرے، فاسٹ فوڈ وغیرہ کم استعمال کرے، اس سے بھی آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں اس کا علاج ہے نوروکسین 400 ملی گرام، جس کا فارمولہ ہے نورفلاکسسین، یہ بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے UTI میں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نوویڈیٹ کے نام سے اینٹی بائیوٹک استعمال کر سکتے ہیں، سپروکسین کے نام سے اینٹی بائیوٹک استعمال کر سکتے ہیں، ایزومیکس ایزیترومائسین استعمال کر سکتے ہیں،
اور پین کے لیے وورین جس کا فارمولہ ڈکلوفینک سوڈیم 50 ملی گرام. اس کی جگہ پر آپ لوگ وولٹرال وغیرہ کوئی بھی پین کلر استعمال کر سکتے ہیں. کرانمیکس ساشے ہر میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہے. جتنے میڈیسن میں نے بتائے ہر میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہیں. سٹرال کا سرپ استعمال کر سکتے ہیں 2 چمچ 1 گلاس پانی میں. کرانمیکس صبح اور شام 1 گلاس پانی میں 1 ساشے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. چلڈرن میں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں 2 سال سے 8 سال تک کی عمر میں. نوویڈیٹ سے پروفلیکسسن استعمال کر سکتے ہیں. ایج اور ویٹ کے مطابق ملی گرام دینا. کرانمیکس آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میچوریشن کے لیے برننگ میچوریشن کے لیے. بروفین جس کا فارمولہ ہے آئبوبروفین. ٹرسیکا جس کا فارمولہ ہے ڈیکسی بروفین. یہ ہائپوگیسٹرک پین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فیور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.